السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جان ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے. روما، اگر چائے بنا لی ہے تو بیٹا موسیٰ کے کمرے میں دے آؤ. ماں جبی بیگم کی آواز میں نرمی تھی، مگر لہجے میں ہلکی سی تاکید بھی شامل تھی. روما، جو کپ میں احتیاط سے چائے اڈیل رہی تھی، چونک کر ماں کی طرف مڑی. ماں، میں جاؤں انہیں چائے دینے؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہچکچاہٹ بھی. ماں جبی بیگم مسکرائیں. ہاں بیٹا، تم دیکھو، تمہیں اس سے بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. موسیٰ ویسے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا ہے. تم اس سے تھوڑا سا کھل کر بات کرو. کل کو شادی ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے اگر اس کے مزاج کو سمجھ نہ سکی تو؟ روما نے لب بھینچے، آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی. میں کوشش تو کرتی ہوں ماں، لیکن وہ غصہ کرتے ہیں. ارے نہیں کرتا، بس تھوڑا سا سنجیدہ ہے. جاؤ، شاباش، چائے دے آؤ. ماں نے اس کے ہاتھ میں کپ تھمایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کریں، آمین. دل میں دعائیں کرتے ہوئے اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا. روما نے قدم آہستہ آہستہ زینوں کی طرف بڑھا دیے. دل بے چین تھا، سانس بے ترتیب. دروازے پر پہنچ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے ہلکی سی دستک دی. آ جاؤ. موسیٰ کی آواز اندر سے آئی، ٹھنڈی بے پرواہ. روما نے دروازہ کھولا. جیسے ہی اس کی نظر اندر پڑی، سانس رک سی گئی. کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. صرف میز کے پاس رکھے اسٹینڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں موسیٰ کا چہرہ ادھورا دکھائی دے رہا تھا. وہ صوفے پر جھکا ہوا تھا، میز پر رکھے اپنے پسٹلز چیک کر رہا تھا. چمکتی دھاتیں، بھرے ہوئے میگزینز، بے رحم سکون. روما کی نظریں اس کے ہاتھوں میں ہتھیاروں پر جم گئی اور آواز جیسے گلے میں پھنس گئی. ہاں، آپ کی چائے. وہ بمشکل بول پائی، ہاتھ کانپتے ہوئے، کپ تھامے ہوئے. موسیٰ نے نظریں اٹھائی. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سختی چھا گئی. تم؟ وہ لمحہ جیسے رک گیا. موسیٰ نے کپ کی طرف دیکھا، پھر روما کی آنکھوں میں. رکھ دو میز پر. روما نے لرزتے ہاتھوں سے چائے میز پر رکھی، نظریں نیچے کیے. کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ پائی. قدم پیچھے ہٹائے ہی تھے کہ موسیٰ کی آواز نے اسے روک لیا. رکو. روما ٹھٹک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا. موسیٰ کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی، سرد، تیز اور گہری. یہ تمہارا کام ہے، میرے کمرے میں چلے آنا. روما ہچکچائی. ماں نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ کو چائے دے دو. امی نے کہا تو تم دوڑی چلی آئی. موسیٰ کا لہجہ زہریلا ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی سے اسے چڑ ہو. روما نے نظریں جھکا لی. میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. موسیٰ کھڑا ہو گیا. اس کی قامت اس اندھیرے کمرے میں اور زیادہ رعبدار لگ رہی تھی. تم کیا بات کرو گی مجھ سے؟ تم میرے بارے میں جانتی کیا ہو؟ روما نے ایک قدم پیچھے لیا مگر ہمت کر کے بولی. ماں کہتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. کل کو شادی ہے. ہم شادی؟ موسیٰ کا کہکہا زخم کی طرح چبھنے والا تھا. یہ جو تماشا چل رہا ہے، اسے تم شادی سمجھ بیٹھی ہو؟ میں تم سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ سب نے زبردستی مسلط کیا ہے یہ فیصلہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں میرے کمرے میں آنے کا حق ہے. روما کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ موسیٰ نے قریب آ کر دروازہ کھولا. اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا. روما کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے. دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی. چند لمحے اسی جگہ کھڑی رہی، پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی. جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، موسیٰ نے زور سے دروازہ بند کر دیا. آواز پوری حویلی میں گونجی. روما تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھی. دل سینے میں دھڑکنے کی بجائے دہاڑے مار رہا تھا. اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے سانسوں کی راہ بند کر دی ہو. کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور بے اختیار بیڈ پر پڑی، چہرے تکیے میں چھپایا، اور زاروں قطار رونے لگی. سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی. آخر کیوں؟ آخر موسیٰ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ وہ تو ہر لمحہ صرف اسی کے بارے میں سوچتی تھی، اسی کے لیے خواب بنتی تھی. آپ ہی؟ مرحا کی آواز اسے دھندلی سی سنائی دی. مرحا واش روم سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی. وہ فوراً لپکی اور بیڈ پر بیٹھ کر روما کے کندھے کو ہلایا. آپ ہی، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ روما نے تیزی سے آنسو صاف کیے.
چہرہ موڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ مرحا نے اس کا جھوٹ فوراً بھانپ لیا۔ آپ ہی موسیٰ لالا نے کچھ کہا ہے نا؟ آپ مجھ سے چھپا کیوں رہی ہیں؟ وہ اب اس کا بازو تھام چکی تھی۔ آنکھوں میں فکر اور غصہ ابھرا ہوا تھا۔ روما جیسے اب خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ ایک دم مرحا کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرحا، وہ ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ میں تو ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، جیسے جذبات بکھر رہے ہوں۔ مرحا نے اسے مزید قریب کر لیا، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ ہی ایک بار شادی ہو جائے گی نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بدل جائیں گے، یقین کریں۔ روما نے تکیے سے چہرہ اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مرحا، وہ کہتے ہیں میں ان پر مسلط کی گئی ہوں، ان کے لیے میں بوجھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنسو دوبارہ اس کے گالوں سے بہنے لگے۔ یہ سن کر مرحا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کہا انہوں نے آپ سے؟ مرحا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اب اس میں غصہ تھا۔ آج تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی ان سے بات کر کے آتی ہوں۔ روما نے بے چینی سے اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ مرحا رک جاؤ، مگر مرحا اسی لمحے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، آنکھوں میں چنگاریاں، دل میں بہن کا درد لیے۔ مرحا تندم کے قدموں کی ٹھوکریں فرش پر نہیں، گویا زمین کے سینے پر طبلِ جنگ بجا رہی تھی۔ چہرہ تپا ہوا، آنکھوں میں چنگاریاں اور سانسیں اکھڑی ہوئی۔ دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکی، جیسے دل میں آیا ہو پلٹ جائے، مگر پھر اگلے ہی لمحے بغیر دستک دیے دروازہ دھکیل دیا۔ اندر موسیٰ الماری کے سامنے کھڑا تھا، پسٹل احتیاط سے رکھ رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ چونکا اور تیزی سے پلٹا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا سلیقہ نہیں ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ مرحا نے اکڑ کر سینہ تان لیا۔ سلیقہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا نہیں۔ سیدھی بات کہنی ہو تو دستک فضول ہوتی ہے۔ موسیٰ نے بھویں چڑھائی۔ یہ کون سا لشکر ہے جو تم تنہا لے آئی ہو؟ مرحا نے گردن اکڑا کر گویا دشمن کے سامنے ڈٹ کر کہا۔ وہی لشکر جس میں ایک بڑی بہن کا دل زخمی ہوا، اور زخم دینے والا آپ ہے لالا۔ موسیٰ نے بے نیازی سے رخ موڑا، جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ مرحا جاؤ یہاں سے، مجھے اسماعیل سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر جیسے مرحا کا جوش دگنا ہو گیا۔ اسماعیل پر پہلی بار نظر پڑی، جو کمرے کے ایک گوشے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ بہتر ہے یہ بھی سن لیں، کل کو اگر ان کی شادی ہو تو بیگم صاحبہ کو ان کے تیوروں کا اندازہ پہلے ہی ہو جائے۔ اس کی آواز میں بے نیازی تھی، مگر بات کا تیر سیدھا دل پر لگنے والا تھا۔ اسماعیل جو یحییٰ صاحب کا پرانا منشی اور موسیٰ کا ہم عمر دوست تھا، نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں مرحا کے لیے ایک انکہی چاہت تھی، جسے آج تک لفظ نہ ملے تھے۔ مرحا جو بات ہے صبح کرنا بھی نہیں۔ موسیٰ کی آواز اب سخت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسماعیل جس کے لیے مرحا کی نم آنکھیں اذیت بن گئی۔ موسیٰ ایک ہلکی سانس بھر کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بولو، کیا شکایت ہے تمہیں؟ مرحا نے ایک قدم آگے بڑھایا، چہرہ سرخ، آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں وہی لڑاکا پن جو اس کی پہچان تھا۔ لالا، آپ نے روما آپی کو کیوں ڈانٹا؟ تو تمہیں مسئلہ ہے؟ موسیٰ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، جیسے بات ختم کرنا چاہتا ہو۔ اسماعیل بمشکل اپنی ہنسی روکے کھڑا تھا، لیکن مرحا کا چہرہ دیکھ کر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ مرحا کی آواز دھیمی ہوئی، لیکن اس کے الفاظ میں وہی گرج تھی۔ اگر آپ نے آئندہ میری آپی کو یوں ڈانٹا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ موسیٰ نے اس پر ایک لمبی نگاہ ڈالی۔ 12 سال کی عمر کا فرق تھا، مگر اس لمحے وہ اسے ایک حریف کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پھر بے اختیار ہنسا، ایک بھرپور کہا جو دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آیا۔ چلو اب تمہارے گیان کا وقت ختم ہوا، شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ نرمی سے اس کا بازو تھام کر اسے دروازے تک لے گیا۔ مرحا نے ناک سکیڑی۔ آپ کو تو میں دیکھ لوں گی لالا، اور تیز قدموں سے پلٹ گئی۔ صبح دیکھ لینا، موسیٰ نے اس کے پلٹتے صدا لگائی۔ فرحاد نے گاڑی سڑک کنارے ایک سنسان گوشے میں روکی۔ باہر ہلکی ہلکی خنکی پھیلی ہوئی تھی، اور آسمان پر شام کا نرم سا اندھیرا چھا رہا تھا۔ فرحاد، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، رئیسہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ وہ آفس کے بعد سیدھی فرحاد سے ملنے آئی تھی۔ چہرے پر تکن کے آثار نمایاں تھے، لیکن لہجے میں اب بھی وہی نخوت اور غرور تھا۔
فہد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یار ابھی ٹائم ہی کیا ہوا ہے، اس نے آئس کریم ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ رئیسہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ فرحان، ڈیڈ نے کمپنی میرے ہینڈ اوور کر دی ہے، تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی تھک گئی ہوں، وہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں بولی، جیسے یہ بھی ایک تمغہ ہو جو وہ فرحاد کے سامنے دکھا رہی ہو۔ لیکن ہم نے تو آج کلب جانا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جیسے پل بھر کو اس کی مصروف دنیا سے خود کو جوڑنا چاہتا ہو۔ رئیسہ نے نرمی سے نہیں بلکہ ہلکی سی جھٹک سے ہاتھ چھڑایا۔ فرحاد، پھر کسی اور دن چلیں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے گھر ڈراپ کرو۔ اس کے لہجے میں اب صرف تھکن نہیں، ایک حکم تھا، ایسا حکم جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو دیتا ہے۔ اس نے آئس کریم بھی بے دلی سے واپس ڈیش بورڈ پر رکھ دی، جیسے یہ اب اس کے معیار کے مقابل نہ ہو۔ فرحاد نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ اسے رئیسہ کا رویہ برا تو لگا، مگر وہ خاموش رہا، شاید اس لیے کہ اسے رئیسہ کی آنکھوں میں اپنا کوئی خواب دکھائی دیتا تھا، یا شاید اس دولت کی چمک جو رئیسہ کی شخصیت سے جھلکتی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی فاطمہ نے اونچی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ اندر سے کچن میں سے آتی ہنستی ہوئی آواز نے جواب دیا، وعلیکم السلام، میری بیٹی آ گئی ہے۔ الشبہ بیگم جلدی سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئیں، چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ اور ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھا۔ جی ماما۔ فاطمہ نے گلاس تھاما اور پیاس بجھانے کے انداز میں ایک ہی سانس میں پانی پی گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی، مگر ماں کی محبت نے تھوڑی دیر کو سکون دے دیا۔ الشبہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بہت تھک گئی ہو نا؟ فاطمہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کا ہاتھ تھاما۔ جی ماما، بس تھوڑا تھک گئی ہوں، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا تم جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا کمرے میں بھجوا دوں گی، لیکن ایک بات کرنی ہے تم سے۔ الشبہ بیگم نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور سنجیدہ انداز میں کہا۔ فاطمہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ جی ماما بولیں۔ الشبہ بیگم نے نرم لہجے میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری تائی امی کی کال آئی تھی، کل دوپہر کے کھانے پر دعوت دی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں تجسس جھلکنے لگا۔ دعوت؟ کس خوشی میں ماما؟ الشبہ بیگم مسکرا دی۔ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، تم جا کر آرام کرو، کھانے کے بعد تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں۔ اوکے ماما۔ فاطمہ نے تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کا رخ کیا، دل میں ہلکا سا سوال لیے، کیا آخر تائی امی نے دعوت کیوں دی ہوگی؟ دوپہر کی دھیمی دھوپ اندر آ رہی تھی اور صوفوں پر بیٹھے سب افراد کے چہروں پر نرمی سے بکھر رہی تھی۔ آج امروز صاحب کے گھر خاص رونق تھے۔ کمرے میں کہے گونج رہے تھے، چائے کی مہک اور پکوانوں کی خوشبو نے فضا کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ اماں بھی جو ہمیشہ وقت پر بولتی تھی، آج بھی دیر نہ لگائیں۔ ویسے امروز سب کو ایک ساتھ جمع رکھنے کا مقصد تو بتا دو، دل میں ہی رکھو گے یا ہمیں بھی کچھ پتہ چلے گا؟ انہوں نے کڑک لہجے میں پوچھا، مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ الشبہ بیگم نے فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فوراً بات سنبھالی۔ بھائی صاحب کچھ تو بتائیں، فاطمہ نے تو میرا دماغ کھا لیا ہے۔ مما کیا تائی امی نے نہیں بتایا کیوں بلا رہے ہیں آج سب کو؟ فاطمہ جو بھی اپنا لائٹ براؤن رنگ کا خوبصورت لباس درست کر رہی تھی، شرارت سے مسکرا دی۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی، جیسے اس محفل میں خاص چمک اسی کی ذات سے پھوٹ رہی ہو۔ اسی لمحے فردان اماں بھی کے پہلو میں بیٹھا، محبت سے ان کے ہاتھ تھامے بول اٹھا، آپ سب کو یہاں میں نے بلایا ہے۔ فاطمہ نے فوراً بات لپک لی۔ اچھا کہیں تم نے قلعہ فتح تو نہیں کر لیا؟ فردان نے شرارتی انداز میں کندھے اچکائے۔ ہاں مجھے جاب مل گئی ہے، آج کل یہ بھی کسی قلعے سے کم نہیں۔ فاطمہ نے چشم زدن میں طنز سے تیر مارا۔ کس سگنل پر ملی ہے یہ بھی تو بتاؤ ذرا۔ فاطمہ، الشبہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے زبان کھینچ لیں گی، لیکن سب بڑے فاطمہ کی برجستہ بات پر بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہیں سب کی شے ملی ہوئی ہے، اس لیے زبان قابو میں نہیں رہتی، اماں بھی نے فاطمہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ سیام جو فاطمہ کی حاضر جوابی پر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اماں بھی مذاق کر رہی تھی، بس برا نہ منائیں، اماں بھی کی ڈانٹ سنتے ہی بولا۔ فردان نے موقع غنیمت جانا اور فاطمہ کو مزید چھیڑنے لگا۔ ویسے جس سگنل پر تمہاری جاب لگی تھی وہیں مجھے بھی نصیب ہوا ہے،
جیسے تمہاری پروموشن ہو گئی، امید ہے میری بھی جلد ہو جائے گی۔ فردان کی بات پر سیام اسے گھورنے لگا۔ اولڈ گرانی دیکھ رہی ہیں بھائی مجھے کیسے گھور رہے ہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں اور بیگم کی سائڈ لینے لگے۔ اس بار سب ہنس پڑے اور فاطمہ نے نظریں چرا کر سیام کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ نہیں، ایک انجانی اپنائیت بھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب اپنے اپنے میں مگن تھے، ہنسی مذاق، چائے کی چسکیاں اور باتوں کا شور تھا کہ اچانک حفصہ بیگم کی سنجیدہ آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اب حفصہ بیگم پر مرکوز تھیں۔ جی بھابھی فرمائیے، کیا بات ہے؟ الشبہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ حفصہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور بولی، سیام اور فردان کی نوکری لگ گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب فاطمہ اور سیام کی شادی کر دی جائے۔ کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا، سیام اور فاطمہ کے چہرے سرخ ہو گئے، دونوں نظریں جھکائے بیٹھے تھے جیسے زمین میں سما جانا چاہتے ہو۔ میں ذرا بھی آئی، فاطمہ نے نظریں چرائی اور آہستہ آواز میں کہا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ امی مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ سیام نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور باہر نکل گیا۔ فردان نے دونوں کو جاتے دیکھا۔ میں ذرا دونوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ حفصہ بیگم نے مسکرا کر بات آگے بڑھائی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب خوشی کے موقع پر اکٹھے ہیں، اب شادی کی تاریخ طے کرنی باقی ہے۔ ابراہیم صاحب، جن کے دل کا ٹکڑا فاطمہ تھی، تھوڑا فکر مند انداز میں بولے۔ لیکن بھابھی تیاریوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے، اتنی جلدی کیسے ممکن ہوگا؟ امروز صاحب نے نرمی سے چھوٹے بھائی کو دلاسا دیا۔ ابراہیم تم فکر نہ کرو، ہم دونوں بھائی مل کر سب سنبھال لیں گے۔ بس پھر طے رہا، اگلے مہینے کے 15 تاریخ سے شادی کی تقریبات شروع ہوں گی، حفصہ بیگم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ امروز صاحب نے اماں جی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں آپ بتائیں تاریخ آپ کو منظور ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس دعا ہے سب خیریت سے ہو، خوشیوں کے ساتھ ہو، اماں جی نے دعائیا انداز میں کہا۔ فاطمہ لان کی طرف نکلی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اندر ابھی اس کی اور سیام کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے خوشی اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات کو سنبھالتی باہر آ نکلی۔ سیام بھی کچھ دیر بعد اس کے پیچھے آیا، مگر تھوڑا سا جھجکتا ہوا۔ وہ مجھے ایک ضروری کال کرنی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اس قدر نروس محسوس کر رہا تھا۔ اچھا، فاطمہ نے مسکرا کر گرد و پیش کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے بات کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سیام نے کہا، ایک بات پوچھوں فاطمہ؟ جی ضرور پوچھیے، فاطمہ نے فوراً جواب دیا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ سیام نے گہرا سانس لیا۔ تم شادی کے بعد جاب کرنا چاہو گی؟ وہ چاہتا تھا کہ کچھ اہم باتیں پہلے ہی واضح ہو جائیں اور فاطمہ کی جاب ان میں سے ایک تھی۔ فاطمہ نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں جاب نہیں کروں گی سیام۔ سیام کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں چاہتا ہوں جب میں آفس سے واپس آؤں تو تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پوچھو آج آفس میں کیا ہوا اور میں تمہیں سب کچھ بتاؤں۔ فاطمہ سر جھکا گئی۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اتنے میں فردان ہنستے ہوئے وہاں آ گیا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی شوخی تھی۔ جیسے آپ دونوں کمرے سے نکلے تھے، مجھے لگا شادی تک پردہ کرو گے۔ فاطمہ اس کی موجودگی پر گھبرا گئی۔ نہیں، میں تو بس تھوڑی تازہ ہوا لینے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا، اور میں کال سننے آیا تھا، سیام نے جلدی سے کہا، مگر فردان کی شرارت کا وہ بھی عادی تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے فردان کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، جون کی گرمی میں تازہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ ویسے بڑی دلچسپ کال ہوتی ہوگی جو موبائل پاکٹ میں ڈال کر سننی پڑتی ہے، فردان کہا مار کر بولا۔ سیام نے دانت پیسے۔ فردان تم پٹ جاؤ گے اب۔ فردان نے ہاتھ اٹھا کر مذاق جاری رکھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بھیا اور بھابھی ٹوبی ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ اور سیام نظریں چراتے ہوئے مسکرا دیے اور فضا میں خوبصورت سی شرم بھری خاموشی پھیل گئی۔ باب دوم، پہلا قدم، آخری سکون۔ وہ سیاہ بخت ہے ہم لوگ، بے روشن ہے ضمیر۔ وہ سیاہ بخت ہیں ہم لوگ، بے روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ۔
نیوز لائن دفتر۔ بالآخر بدھ کا دن آ ہی گیا، وہ دن جو فاطمہ کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، فاطمہ اپنے دفتر میں بیٹھی علی اور سامیہ کے ساتھ کسی رپورٹ پر گفتگو کر رہی تھی۔ اسی لمحے علیشا نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع دی، مس فاطمہ، موسیٰ صاحب کا سیکریٹری آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا، انہیں اندر بھیجیں۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں کہا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس باادب شخص اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم میڈم۔ سیکریٹری بلال نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، کیوں ملنا چاہتے تھے؟ فاطمہ نے براہ راست سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی سختی بھی تھی۔ بلال نے جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ موسیٰ صاحب کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ لفافے کی ساخت، موٹائی اور انداز پیشکش سے صاف ظاہر تھا کہ اندر خاصی رقم ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ علی نے جھک کر سامیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فاطمہ یہ تحفہ قبول کر لے گی؟ سامیہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں سے کہہ رہی ہو، تم اتنی فضول باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ بس چپ کر کے سامنے دیکھو، تمہیں تمہارا جواب ابھی ملنے والا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ فاطمہ نے پوری سنجیدگی سے لفافے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بلال کی طرف مڑی۔ سیکریٹری صاحب، براہ کرم یہ لفافہ واپس لے جائیں اور موسیٰ صاحب سے کہیے گا کہ ایسے نذرانے میں انٹرویو کے بعد قبول کرتی ہوں۔ اگر واقعی کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت پیش کریں جب میں صحافت کا کام مکمل کر چکی ہوں۔ بلال نے لفافہ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کمرے کی فضا میں اب فاطمہ کی خودداری اور پیشہ ورانہ وقار کی گونج تھی، اور علی چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ اسے واقعی اپنا جواب مل چکا تھا۔ فلیش بیک۔ منگل کی رات کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی تھی۔ فاطمہ اپنے بستر پر نیم دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے اسکرپٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ شو کی تیاری زوروں پر تھی، خاص طور پر اس انٹرویو کا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ اللہ، میرا فون کہاں گیا؟ فاطمہ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور گھبرا کر کمبل کے اندر ہاتھ مارنے لگی۔ شکر ہے مل گیا۔ بلینکٹ ہٹاتے ہی فون نظر آ گیا۔ فوراً اس نے سامیہ کو کال ملائی۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے نیند سے بھری آواز آئی، ہیلو۔ فاطمہ ہنس پڑی۔ سامیہ، تم سو رہی تھی؟ حالانکہ اسے معلوم تھا، پھر بھی پوچھ لیا۔ نہیں، کرکٹ کھیل رہی تھی، بس پاکستان جیتنے ہی والا تھا، تم نے کال کر کے میچ رکوا دیا۔ سامیہ نے کروٹ بدلتے ہوئے خفا لہجے میں کہا۔ فاطمہ ہنسی روک نہ سکی۔ یار، رات کا 1 بج رہا ہے، خود سوچو، ایک شریف لڑکی اس وقت سو ہی رہی ہوگی۔ سامیہ نے آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر گھڑی دیکھی۔ یار چپ کر جاؤ، اب ذرا میری بات سنو، فاطمہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو، سامیہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں موسیٰ شیر خان کے انٹرویو کا اسکرپٹ لکھ رہی تھی، سب سیٹ تھا، لیکن ان چیف اور پروڈیوسر نے کہا ہے کہ ریپ کیسز اور فلسطین پر سوال نہیں کرنے۔ فاطمہ کی آواز میں مایوسی اور غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یار، وہ بڑے لوگ ہیں، انٹرویو بھی اپنی مرضی کا دیتے ہیں، تجھے جو کہا گیا ہے وہی کرنا، سامیہ نے نیم خوابی میں کہا۔ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، اگر سوال بھی اپنی پسند کے کروانے ہیں تو پھر یہ انٹرویو دے کر احسان کیوں جتاتے ہیں؟ فاطمہ نے تلخی سے کہا۔ وہ جواب کا انتظار کرتی رہی۔ ہیلو سامیہ، تم سن رہی ہو؟ کئی لمحے گزر گئے مگر دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ فاطمہ کو تب اندازہ ہوا کہ سامیہ کب کی سو چکی ہے۔ بدتمیز کہیں کی، وہ خفگی سے بولی۔ اب تم مجھ سے بات کرنا ذرا، کہہ کر اس نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی اور اسکرین پر جھلملاتے الفاظ فاطمہ کی تنہائی کے گواہ تھے۔ منگل کی رات، 2 بجے کا منظر۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، باہر سناٹا تھا اور اندر فاطمہ کا دماغ شور سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ وہی اسکرپٹ جو ان چیف کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا۔ کوئی سخت سوال نہیں، کوئی متنازع موضوع نہیں، سب کچھ محظوظ تھا۔ اب وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، تھکی ہوئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ فون ہاتھ میں لیا، انسٹاگرام کھولا اور تھم سے آہستہ آہستہ اسکرولنگ شروع کر دی۔ اچانک ایک ویڈیو پر انگلی رک گئی۔ اسکرین پر
ایک فلسطینی صحافی آنسو، غصے اور بے بسی سے بھری آواز میں چیخ رہا تھا، مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی ہے۔ تو پھر باقی سب خاموش کیوں ہیں؟ کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ فاطمہ کی سانس رک سی گئی، اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی رہ گئی، مگر دل کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا۔ الفاظ جیسے سینہ چیر رہے تھے، ہر جملہ اس کے اپنے ضمیر پر ایک ضرب تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل بیڈ پر رکھا اور چھت کو گھورنے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں اسے صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز جو ویڈیو میں چیخ رہی تھی اب اس کے اندر بولنے لگی تھی، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں جو سب کچھ جانتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں؟ ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے نکلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ قلم ہاتھ میں تھا مگر سچ لکھنے کا حوصلہ دل سے غائب ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو چکی تھی، مدھم لیمپ کی روشنی میں دیوار پر سائے لرز رہے تھے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، شاید ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی، شاید نیند کو قریب بلانے کی۔ انسٹاگرام کی فیڈ پر انگوٹھا چلنے لگا، ویڈیوز تیزی سے بدلتی رہیں، پھر اچانک ایک ویڈیو نے جیسے پورے کمرے کی فضا جما دی۔ اسکرین پر ایک ٹوٹی ہوئی ماں تھی، بال بکھرے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، آواز میں درد کی وہ شدت تھی جو روح تک جا پہنچتی۔ مجھے انصاف نہیں ملا، اللہ کرے تم سب کی بیٹیوں کی عزت باقی نہ رہے، جیسے میری معصوم 13 سال کی بچی کے ساتھ ہوا۔ اس کے ساتھ درندگی کی گئی، پھر اسے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اللہ کرے تم سب کے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو، تب سمجھو گے تم لوگ، تب تڑپو گے۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس اکھڑنے لگی، ایک لرزہ سا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اچانک موبائل ہاتھ سے چھوٹا اور بستر پر گر گیا، اسکرین نیچے ہو گئی، لیکن وہ آواز، وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ اسی لمحے جیسے کمرے کی خاموشی میں ایک اور آواز ابھری، تم تو کہتی تھی تمہارے شو پر صرف سچ چلتا ہے نا، تو آج تم کیوں خاموش ہو؟ وہ چونکی، آئینے میں خود کو دیکھا، مگر اس کا عکس اس سے نظریں نہیں چرا رہا تھا۔ یہ عکس نہیں، اس کا ضمیر تھا، اس کی سچائی جو اسے گھور رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ تم تو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، تو پھر آج کیوں ڈر گئی ہو؟ تمہارے اندر کی وہ فاطمہ کہاں چلی گئی جسے حق کی پرواہ تھی؟ فاطمہ نے نظریں چرائیں، مگر ضمیر کا سوال جیسے آسمان پر گونجنے لگا، اگر آج تمہارے پاس جواب نہیں تو روز محشر کیا کہو گی؟ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، زبان خاموش تھی مگر دل چیخ رہا تھا۔ منگل کی رات، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو تو خشک ہو چکے تھے، مگر دل میں ایک آگ دہک رہی تھی، سچ کی، انصاف کی، اور ان آوازوں کی جو دبائی جا چکی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور لیپ ٹاپ اٹھایا، جیسے ایک مجاہد ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اسکرین روشن ہوئی اور اسکرپٹ کی فائل کھل گئی، لیکن آج کی فاطمہ کل والی نہیں تھی۔ وہ سوال لکھنے لگی، وہ سوال جن پر ان چیف نے ریڈ لائن کھینچی تھی، جن سے پروڈیوسر نے منع کیا تھا، جن پر سب کی زبانیں بند تھیں۔ وہ لڑکیاں جو انصاف کے انتظار میں قبروں میں جا چکی ہیں، ان کے چیخوں کا جواب کون دے گا؟ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی نہیں، پوری امت کی ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کی بورڈ پر انگلیاں برق رفتاری سے چلتی رہی۔ فاطمہ کے اندر جیسے کوئی طوفان بیدار ہو چکا تھا۔ آخری لائن لکھی گئی تو اس کے ہونٹوں پر ایک خاموش پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسکرپٹ محفوظ کیا اور سر آسمان کی طرف بلند کیا۔ دل میں ایک سجدہ سا اترا، آج ایک بار پھر حق جیت گیا، باطل پیچھے رہ گیا۔ یہ صرف سوال نہیں، شہادتیں ہیں جو کل ایک انقلاب بنیں گی۔